بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیارے بھائیوں، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل 40 سال تک روزے رکھتے رہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر والوں تک کو خبر نہ ہونے دی۔ وہ اس طرح کہ کام پر جاتے ہوئے دوپہر کا کھانا ساتھ لے لیتے، راستے میں کسی کو دے دیتے، مغرب کے بعد گھر آ کر کھانا کھا لیا کرتے۔ حضرت داؤد طائی کو اولیاء اعظام میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد طائی اہل تصوف میں سید السادات تھے، اپنے زمانے کے بے مثل صوفی اور امام اعظم کے شاگرد تھے، علوم فقہ میں فقیہ الفقہاء مشہور تھے۔ حکومت اور ریاست چھوڑ کر آپ نے گوشہ نشینی اختیار فرمائی۔ حضرت معروف قرغی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد طائی جیسا مستغنی عن الدنیا نہیں دیکھا۔ ان کی نظر میں تمام دنیا اور اہل دنیا کی کچھ حیثیت ہی نہیں تھی۔ کھانے میں بے حد سادہ تھے، آپ روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ جتنا وقت لقمہ بنانے میں صرف ہوتا ہے، اتنی دیر میں قرآن کریم کی 50 آیتیں پڑھ لیتا ہوں۔ ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چھت میں ایک شہ تیر ٹوٹا ہوا ہے، تو فرمایا کہ اے بھتیجے، میں نے 20 سال سے مکان کی چھت کی طرف نہیں دیکھا۔ پیارے بھائیوں، محققین سلوک بیان کرتے ہیں کہ آپ کو حالت بیماری میں دیکھا گیا کہ سخت دھوپ میں دہلیز کے اندر اینٹ کا تکیہ سر کے نیچے رکھے لیٹے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ اگر آپ فرما دیں تو آپ کو کسی فضا میں لے جایا جائے۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے نفس کے واسطے کسی سے کوئی درخواست کروں، آج تک نفس نے مجھ پر غلبہ نہیں پایا، اس حال میں بہتر ہے کہ میں اس کو مغلوب نہ بنوں۔ اس شب کو آپ نے وفات پائی، وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ مجھے زیر دیوار دفن کرنا تاکہ کوئی میرے منہ کے سامنے سے نہ گزرے، چنانچہ حسب وصیت زیر دیوار مدفون ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ آپ کے ایام مرض میں وفات سے 3 روز پہلے لوگ آپ کے دولت خانہ پر حاضر تھے کہ نماز جنازہ فوت نہ ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے ساتھ اس قدر خلقت کثیر تھی کہ وفات سے دوسرے روز شام کو قبرستان تک بمشکل پہنچایا جا سکا، حالانکہ قبرستان قریب تھا۔